بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی مبعوث فرمایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اے سلیمان، بی داؤد، سی یوسف، ڈی ہابیل۔ اور صحیح جواب ہے سی یوسف۔ علماء کے مابین اس معاملے میں اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک جنات کے لیے الگ سے انبیاء مبعوث نہیں کیے گئے، اور کچھ علماء اکرام کے مطابق چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کر دی تھی تو ان کو بغیر ہادی اور ہدایت کے نہیں رکھا، اس لیے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جنات کی طرف بھی نبی آئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو میری آیات تمہیں سناتے تھے؟ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں علامہ مجلسی نے بحار النور میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف نبی بھیجا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کی طرف نبی بھیجا گیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جب اس نبی نے ان کو اللہ کی طرف سے دعوت دی تو انہوں نے سرکش ہو کر اس کو شہید کر دیا، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ جنات کے انبیاء الگ ہوتے ہیں اور انسانوں کے انبیاء الگ، بلکہ بعض انبیاء جنوں ان سب کے لیے تھے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ سوال ہے، سرمایہ دار قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا لگتے تھے؟ اے بھائی، بی چچا زاد بھائی، سی بھانجے، ڈی بھتیجے۔ اور صحیح جواب ہے بی چچا زاد بھائی۔ سوال ہے، کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اے فجر کی نماز، بی صلاۃ و توبہ کی نماز، سی تہجد کی نماز، ڈی عشاء کی نماز۔ اور صحیح جواب ہے ڈی عشاء کی نماز۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق برتن کے کس حصے سے کھانا شروع کرنے سے برکت ہوتی ہے؟ اے کناروں سے، بی آگے سے، سی سامنے سے، ڈی کناروں سے کھاؤ اور درمیان نہ چھوڑو۔ اور صحیح جواب ہے ڈی کناروں سے کھاؤ اور درمیان نہ چھوڑو۔ سوال ہے، بڑے بڑے عبادت گزار اور زیادہ قرآن مجید پڑھنے والے جہنم کے گڑھے میں کس وجہ سے جائیں گے؟ اے جھوٹ کی وجہ سے، بی ریاکاری کی وجہ سے، سی سود کی وجہ سے، ڈی نشے کی وجہ سے۔ اور صحیح جواب ہے بی ریاکاری کی وجہ سے۔ سوال ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل سے ایک دفعہ کہنے کے باعث جہنم سے نجات ملتی ہے؟ اے کلمہ ایمان، بی کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید، سی کلمہ تمجید، ڈی کلمہ استغفار۔ اور صحیح جواب ہے بی کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید۔ سوال ہے، سب اولاد آدم ہیں تو پھر کچھ کالے اور کچھ سفید کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے ان کی اولاد میں مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنا عرصہ شریک حیات رہیں؟ اور صحیح جواب ہے سی 24 یا 25 سال تک۔ سوال ہے، نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ اے سورہ اخلاص، بی سورہ عصر، سی سورہ نصر، ڈی سورہ ناس۔
اور صحیح جواب ہے سی سورہ نصر۔ سوال ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن میں روح ڈالی جاتی ہے؟ اے 5 مہینے میں، بی 6 مہینے میں، سی 3 مہینے میں، ڈی 4 مہینے میں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 4 مہینے میں۔ سوال ہے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ اے ادا کی جائے گی، بی نہیں ادا کی جائے گی، سی مکروہ ہے، ڈی منع ہے۔ اور صحیح جواب ہے بی نہیں ادا کی جائے گی۔ سوال ہے نماز کے دوران سانپ یا بچھو دیکھیں تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ اے توڑ سکتے ہیں، بی نہیں توڑ سکتے، سی گناہ کبیرہ ہے، ڈی معلوم نہیں۔ اور صحیح جواب ہے اے توڑ سکتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ اے آب زمزم کا پانی، بی حوض کوثر کا پانی، سی نہری پانی، ڈی سمندر کا پانی۔ اور صحیح جواب ہے بی حوض کوثر کا پانی۔ سوال ہے روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ اے سونے کا، بی چاندی کا، سی لوہے کا، ڈی تانبے کا۔ اور صحیح جواب ہے ڈی تانبے کا۔ سوال ہے بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ اے کلمہ اور دین اسلام، بی نماز اور قرآن، سی حج اور زکوٰۃ، ڈی روزہ اور صدقہ۔ اور صحیح جواب ہے بی نماز اور قرآن۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے کس چیز کی خوشبو آتی تھی؟ اے گلاب کی خوشبو، بی جنت کی خوشبو، سی عطر کی خوشبو، ڈی یہ تینوں۔ اور صحیح جواب ہے بی جنت کی خوشبو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس سورت کا نام ایک شہر پر ہے؟ اے سورہ روم، بی سورہ نمل، سی سورہ غافر، ڈی سورہ کہف۔ اور صحیح جواب ہے اے سورہ روم۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں اللہ پاک رومیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ رومی قریب کے ملک میں مغلوب ہو گئے، وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند ہی سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ ان آیات میں قرآن مجید نے یہ پیشن گوئی کی کہ چند سال بعد رومیوں کی جیت ہوگی اور ایرانی شکست سے دوچار ہوں گے۔ سوال ہے کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہوتا ہے؟ اے شہد، بی مچھلی، سی انڈا، ڈی مکھن۔ اور صحیح جواب ہے بی مچھلی۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے ایک ہی رات میں 100 بیویوں سے ہمبستری کی؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت سلیمان علیہ السلام، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 99 بیویوں اور ایک روایت کے مطابق 100 بیویوں سے ایک رات میں جمع کروں گا اور ان میں سے ہر بیوی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ بنے گا، لیکن آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا یا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور اسی طرح ایک بیوی حاملہ ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی ناتمام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اس ذات کی قسم کہ جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے لڑکے پیدا ہوتے جو کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنتے۔ حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ سوال ہے، فرض نماز کے بعد کون سی چیز پڑھنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ اے سورہ اخلاص، بی سورہ توبہ، سی استغفار، ڈی آیت الکرسی۔ اور صحیح جواب ہے ڈی آیت الکرسی۔ سوال ہے، دین اسلام کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ اے تقوی، بی ایمان، سی سچ بولنا، ڈی توحید۔ اور صحیح جواب ہے اے تقوی۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کو شیطان بگاڑ نہیں سکتا؟ اے صدقہ، بی زکوٰۃ، سی حج، ڈی خاموشی۔ اور صحیح جواب ہے سی حج۔ سوال ہے، کون لوگ ہیں جو بدترین جانور کی طرح ہیں؟ اے سود کھانے والے، بی شراب پینے والے، سی حق کے منکر، ڈی زنا کرنے والے۔ اور صحیح جواب ہے سی حق کے منکر۔ سوال ہے، وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اے فرض ہے، بی سنت ہے، سی واجب ہے، ڈی کچھ نہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی سنت ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ اے سورہ بقرہ، بی سورہ توبہ، سی سورہ یاسین، ڈی سورہ ہود۔ اور صحیح جواب ہے ڈی سورہ ہود۔ سوال ہے، سب سے پہلے کس صحابی کا گھرانہ مسلمان ہوا؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ اے 2 گنا، بی 3 گنا، سی 5 گنا، ڈی 9 گنا۔ اور صحیح جواب ہے ڈی 9 گنا۔ سوال ہے، کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان ذہین ہوتا ہے؟ اے گائے کا، بی مچھلی کا، سی بکری کا، ڈی اونٹ کا۔ اور صحیح جواب ہے بی مچھلی کا۔ سوال ہے، سفید رنگ کا لباس پہن کر اندھیرے میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اے جلد موت آتی ہے، بی جلد بڑھاپا آتا ہے، سی عجیب مخلوق نظر آتی ہے، ڈی جنات کی نظر لگتی ہے۔ اور صحیح جواب ہے سی عجیب مخلوق نظر آتی ہے۔ اکثر بزرگوں کے مطابق اگر سفید لباس کو پہن کر اندھیرے میں جائیں تو عجیب مخلوق نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ واضح رہے، ان کا ذکر کسی اسلامی روایت میں نہیں ملتا، یہ صرف بزرگوں کے تجربات پر مبنی باتیں ہیں۔ سوال ہے، جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ اے انتظار کرے، بی روزہ رکھے، سی عبادت کرے، ڈی اللہ سے مانگے۔ اور صحیح جواب ہے بی روزہ رکھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟
اے علم سیکھنا، بی علم پر عمل کرنا، سی علم حاصل کرنا، ڈی علم سکھانا۔ اور صحیح جواب ہے بی علم پر عمل کرنا۔ سوال ہے اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ اے شیاطین، بی فرشتے، سی دولت، ڈی جنات۔ اور اس سوال کا صحیح جواب ہے جنات۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے کتنے ایمان لائے؟ اے 2 چچا، بی 1 چچا، سی 3 چچا، ڈی 5 چچا۔ اور صحیح جواب ہے اے 2 چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 چچا ایمان لائے تھے ان کے نام یہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ اے پیٹ درد کو، بی طاعون کو، سی کھانسی کو، ڈی زکام کو۔ اور صحیح جواب ہے بی طاعون کو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی، حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ سوال ہے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر 2 ماہ بعد تبدیل ہو جاتا ہے؟ اے بال، بی پلکیں، سی آنکھوں کی پتلی، ڈی کھال۔ اور صحیح جواب ہے سی آنکھوں کی پتلی۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ اے سورہ اخلاص، بی سورہ کوثر، سی سورہ فاتحہ، ڈی سورہ بقرہ۔ اور صحیح جواب ہے سی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال ہے بیت رضوان کس درخت کے نیچے کی گئی تھی؟ اے زیتون کے درخت کے نیچے، بی آم کے درخت کے نیچے، سی کیکر کے درخت کے نیچے، ڈی کھجور کے درخت کے نیچے۔ اور صحیح جواب ہے سی کیکر کے درخت کے نیچے۔ سوال ہے باغ ارم نامی مصنوعی جنت دنیا میں کس کافر نے بنوائی تھی؟ اے بخت نصر نے، بی نمرود نے، سی شداد نے، ڈی ابرہہ نے۔ اور صحیح جواب ہے سی شداد نے۔ سوال ہے کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ اے دعا مانگنے کے لیے، بی حج پر جانے کے لیے، سی بیٹی کی شادی کے لیے، ڈی صدقہ دینے کے لیے۔ اور صحیح جواب ہے اے دعا مانگنے کے لیے۔ دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا پورے عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔
سوال ہے آب زمزم کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اے عمر بڑھتی ہے، بی نظر تیز ہوتی ہے، سی بلائیں دور ہوتی ہیں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی نظر تیز ہوتی ہے۔ سوال ہے آدھی رات کو شدید بھوک لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ اے دولت آنے کی، بی شہرت ملنے کی، سی فاقہ آنے کی، ڈی بیماری ہونے کی۔ اور صحیح جواب ہے سی فاقہ آنے کی۔ سوال ہے سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سکینہ بنت حسین کا نکاح کس خلیفہ کے پوتے سے کیا؟ اور صحیح جواب ہے ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مذکور ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ اے حدیث فعلی، بی حدیث تقریری، سی حدیث قولی، ڈی یہ تمام۔ اور صحیح جواب ہے سی حدیث قولی۔ وہ تمام تر روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے یا حکم دیا ہو وہ قولی حدیث کہلاتی ہے، اور ایسی روایت جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کا تذکرہ ہو وہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ سوال ہے کس نبی نے مردہ گدھے کی کھال کے جوتے پہنے تھے؟ اور صحیح جواب ہے اے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے؟ اے اسلام، بی یہودیت، سی عیسائیت، ڈی تمام مذاہب۔ اور صحیح جواب ہے اے اسلام۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے کے موقع پر فرمایا تھا کہ آج علی کی ایک ضرب میری امت کے قیامت تک کے اعمال سے افضل ہے؟ اور صحیح جواب ہے سی غزوہ خندق میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال دیے؟ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے بی حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا، چنانچہ وہ تمام جانیں نکل پڑی جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے قیامت تک پیدا کریں گے۔ ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نور کی لاٹ بنا دی، پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری ذریت۔ اچانک ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی اور اس کی آنکھوں کے بیچ کی روشنی انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے پوچھا اے رب اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ غرض کی اے میرے رب میری عمر میں سے اس کے 40 سال بڑھا دیجئے۔ سوال ہے جسم کے کون سے دو اعضاء سن ہو جائیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے؟ اے ہاتھ کی انگلیاں، بی پاؤں کا انگوٹھا، سی پاؤں کی تلی، ڈی ہاتھ کا انگوٹھا۔ جواب ہے جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ واللہ اعلم۔ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے، اور مزید معلوماتی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ فیوچر میں آنے والی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔